تاکہ حضور مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ تو اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور اگر میں ایسے آپ کو اجازت دیتا ہوں جانے کی تو یزید جو عبید اللہ بن یزید جو ہے یہ میرے خلاف ایک محاذ قائم کر دے گا، آپ ایسا کریں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی میرے اور حسین کے درمیان گفتگو شریف جاری ہے، لہذا رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے یہاں سے کوچ کر جائیں۔ آپ نے فرمایا لشکر کو، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کہ بھئی ابھی ہمارے درمیان کوئی فیصلہ، ہم کسی فیصلے پر پہنچے نہیں ہیں، تو ابھی گفتگو جاری، تو جب کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات سفر کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو پتہ کرتے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضور آپ کو گئے نہیں؟ فرمایا قافلہ تو ساری رات چلتا رہا لیکن مقام یہی ہے۔ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور اچھا چلو میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی ہماری گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے، تو آپ اس رات کو سفر کیجئے گا۔ دوسری رات آئی، پھر قافلہ سفر کرتا رہا، صبح ہوئی تو پھر آپ اسی مقام۔ آپ نے کس سے پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کہا کہ حضور یہ کربلا کا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں پر چمنے فاطمہ کے پھول کٹ کٹ کر گریں گے اور کربلا کی زمین کو جو ہے وہ مہکائیں گے کہ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل میں مہکتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر تفصیل میں جائیں تو واقعہ بہت طویل ہے۔ بہرحال ابن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا، ایران کا گورنر تھا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ حسین کے مقابلے میں جاؤ جنگ کرو تو اس نے منع کیا کہ میں اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کر سکتا۔ لیکن ابن زیاد بڑا مکار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا تو گورنر ایران کی گورنری چھوڑ دو یا حسین کے ساتھ اس کو حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، نہیں تو اگر نہیں مانے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے۔ اب دنیا کی دولت کے پیچھے تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے، بہرحال وہ ابن سعد جو تھا اس کام کے لیے تیار ہو گیا، کربلا میں آ گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بھی موجود ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے بڑی حجتیں قائم کی، سمجھانے کی کوششیں کی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو بھائی تھے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آپ پر جان قربان کی، دونوں بھائیوں نے۔ اب کربلا کی دوپہر کے بعد کی حقیقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لے کر صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے چشم و چراغ جملہ آوان و انصار ایک ایک کر شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام سلطان کربلا سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی ہیں۔
بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی، ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے؟ تنہا ایک حسین اور دو جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں المعندوہ کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہے، رسول اللہ کی بیٹیاں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں، ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے اولاد کی جدائی کا زخم جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خوار بچے بھی چھین لیے گئے، اور جن کے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن نیم جاں میں اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی۔ عورت ذات کا دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ آہ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہے۔ اب وہ بھی قدر رکھتے سفر باندھ رہے ہیں، خیمے میں ایک گہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لگتے جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کی یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ، حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنقام، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے اور لشکر کے اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمن کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مسرات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ منٹ منٹ پر درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں بھیج جاتی ہیں، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے ہائے رے ہائے، تسلیم و رضا کی وادی، بے عیاں پھولوں کی پنکھڑیوں پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہے، جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نعام ہوئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور چور، خون میں شرابور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئی، چشمے فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور گہتی کی ساری فضا
ماتم و اندوہ سے بھر گئی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، زخموں سے چور خون میں شرابور سیدہ کا راج تلا رہا، جیسے ہی فرش پر گرا کائنات کا سینہ دہک گیا. کعبے کی دیوار